बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो ये इस्लामिक इंजीनियर की एक वीडियो, रिस्पॉन्स टू डॉक्टर फ़रहत हाशमी, हाउ टू हैव चिल्ड्रन। औलाद ना होती हो तो कौन सी दुआ करनी चाहिए। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है लाइट टू इस्लामिक इंजीनियर वीडियो, रिस्पॉन्स डॉक्टर फ़रहत हाशमी, हाउ टू हैव चिल्ड्रन। तो नाज़रीन इकराम, हम अपने सिलसिले के मुताबिक पहले हम इसकी वीडियो आपको दिखाएंगे, उसके बाद उस पर तबसरा करेंगे। तो आइए नाज़रीन, इसकी पहले आप ये वीडियो देखिए। To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. दोस्तों, ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे बना रहा हूँ डॉक्टर फ़रहत हाशमी के लिए, जो कि यूट्यूब पे एक मोहतरमा है और बहुत सारे टॉपिक्स पे वो डिस्कस करती हैं। अगर उनका कोई जानने वाला हो या कोई बात सुन रहा हो तो उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं। उन्होंने बताया है कि अगर औलाद ना हो तो किस तरह दुआ करके औलाद की जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग डिटेल्स में जाते हैं, रवायत को देखते हैं और रेफरेंसेस में देखते हैं। तो पहले चलेंगे कि वीडियो देखते हैं और फिर इनकी बात को मैं सही बताऊँगा कि सही क्या होना चाहिए। पहले चल के इनकी वीडियो देखते हैं कि इन्होंने कौन सी दुआएँ पढ़ने को बोला है। और वो दुआएं पढ़ते रहें जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने और पढ़ी थी, लम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया कह के, फिर उसके बाद रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। और साले औलाद की दुआएं जो हैं वो एक कार्ड की शक्ल में भी अल्लाह ताला ने छापी हुई हैं। और इसके अलावा इस्तिग़फ़ार, अल्लाह फरमाते हैं ना कि वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हें माल और बेटों से नवाजूंगा। और अगर फिर भी ना हो कुछ तो एक एक दुआ का अजर इंशाल्लाह आखिरत में मिलेगा। और दुनिया में मोमिन को कोई भी जो महरूमी होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में उसका बेहतरीन नेमल बदल अता करेगा। दोस्तों, चल के ये हदीस देखते हैं। ये बुखारी की हदीस है, सही हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है और हज़रत सुलेमान के बारे में है। हज़रत सुलेमान जिनका ज़िक्र पिछली आसमानी किताबों में भी है, मगर उनके बारे में ऐसी कोई अजीब व गरीब बात नहीं है कि वो एक रात में 90 बीवियों के साथ सोए। ये चीज़ हमें सिर्फ़ इस्लाम में मिलती है। तो हम चल के देखते हैं। इस हदीस में ये लिखा है कि हज़रत सुलेमान ने एक रात बोला कि आज मैं अपनी 90 बीवियों के साथ सोऊंगा और 90 की 90 बीवियाँ लड़का जनेंगी, यानी कि लड़का पैदा करेंगी। और 90 बीवियों के साथ सोने के बावजूद भी सिर्फ़ एक ही बीवी जिसके यहाँ नामर्द पैदा हुआ और बाकी किसी भी बीवी के पास कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ़ एक बीवी जिससे एक नामर्द बच्चा पैदा हुआ। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों ने देखा, डॉक्टर फ़रहत हाशमी जो कह रही हैं कि कुछ ख़ास दुआएं हैं जिनके पढ़ने से बच्चा पैदा होता है, औलाद होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं। हम इस सिर्फ हदीस के हिसाब से अगर जाएँ तो एक इंशाअल्लाह लफ्ज़ बोलने से लड़का पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा हो सकता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि अगर इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे हम बिस्तरी से पहले तो आपके घर नामर्द पैदा होगा। दोस्तों, आप लोगों को जान के बहुत ताज्जुब होगा कि इस दुनिया की टोटल आबादी तकरीबन 9 अरब लोग हैं और इस 9 अरब की आबादी के अंदर 1 अरब के करीब मुसलमान हैं। दोस्तों, सबसे हैरान कुन बात यह है कि बाकी के 8 अरब लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने तो कभी इंशाअल्लाह बोला नहीं होगा सोने से पहले, तो उनके यहाँ इतने सारे बच्चे कैसे पैदा हो गए और लड़के भी कैसे पैदा हो गए। जैसे कि आप जानते हैं कि इंशाअल्लाह के अंदर लफ्ज़ अल्लाह ज़रूर आता है और हज़रत सुलेमान के ज़माने में अल्लाह लफ्ज़ नहीं यूज़ किया जाता था खुदा के लिए। ये सिर्फ़ पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में आया है और इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बिल्कुल बात सही है कि हज़रत सुलेमान कैसे इंशाअल्लाह बोलते जब उनको पता ही नहीं है अल्लाह क्या होता है। एक समझदार इंसान के लिए ये समझना और जानना बहुत आसान होगा कि हज़रत सुलेमान के टाइम पर सिर्फ़ अरमिक और इजिप्शियन ज़ुबान थी, जबकि उस टाइम की ज़ुबान अरबिक थी ही नहीं। तो अरबी हज़रत सुलेमान कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंशाअल्लाह अरबी का लफ्ज़ है। इस हदीस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप क्लिक कर सकते हैं और हदीस पढ़ सकते हैं।
اگر ابھی ہمارا کوئی مسلمان دوست سن رہا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں، یا پھر اسکائپ پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ کرسچن دعویٰ ٹی وی کے نام سے سرچ کریں اسکائپ کے اوپر، آپ کو ہماری آئی ڈی ضرور ملے گی۔ ہمیں ضرور ٹیکسٹ کریں اور کال کر کے ہمیں بتائیے کہ ایک رات میں صرف انشاءاللہ بولنے سے 90 بیویاں، 90 لڑکے کیسے پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر دنیا کے تمام گائنیکالوجسٹ کو اور ڈاکٹرز کو جو کہ بچہ پیدا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ان سب کی چھٹی کرا دینی چاہیے۔ جی تو ناظرین، آپ نے اس جاہل کی ویڈیو دیکھی کہ کیسے اس ویڈیو میں جو محترمہ نے باتیں کی ہیں اس کا کیسے الٹ اس نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے، تو ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ محترمہ نے کہا کہ وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور جو انہوں نے دعا پڑھی وہ سورۃ مریم میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دعا بتائی جو کہ سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ محترمہ نے کہا کہ صالح اولاد کے لیے جو دعائیں ہیں وہ الہدا نے، یعنی کہ جو ان کا اپنا ادارہ ہے، انہوں نے علیحدہ سے چھاپی ہوئی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ محترمہ نے بتایا کہ اولاد کے لیے استغفار کی جائے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے سورۃ نوح کی آیت پڑھی اور کہا۔ پانچویں نمبر پر محترمہ نے کہا کہ اگر پھر بھی کچھ نہ ہو تو ہر دعا ایک دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ مومن کو دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت اس کو آخرت میں ضرور دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ اپنا تبصرہ یہ اسلامک انجینئر جاہل کرتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ محترمہ نے جو ہے اس حدیث کا بتایا ہے، جبکہ محترمہ نے تو کسی حدیث کا نام ہی نہیں لیا، اور یہ بخاری کی حدیث دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محترمہ نے اس حدیث کی بات کی، جبکہ محترمہ نے اس حدیث کی بات قطعاً نہیں کی۔ چلیں اگر ہم اس کی حدیث پر بھی بات کر لیتے ہیں تو حدیث اس نے جو کوٹ کی ہے وہ بھی اس نے بخاری سے کہا ہے کہ کی ہے، اور اس میں اس نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ ایک رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس سوؤں گا، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اسی کا بتایا ہوا جو سکین ہے آپ کے سامنے ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی سوؤں گا کا لفظ ہی نہیں ہے، صرف یہ لکھا ہے کہ 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور آگے لکھا ہے کہ ہر ایک بیوی بچہ جنے گی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا تھا۔ تو یہ جو اسلامک انجینئر جاہل ہے یہ کہتا ہے کہ ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی نامرد بچہ پیدا ہوا۔ یہ آپ دوبارہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ نامرد بچہ پیدا ہوا ہے، جبکہ حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر بھی نامرد کا نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ ناتمام بچہ پیدا ہوا۔ نامرد ہونے میں اور ناتمام ہونے میں بہت فرق ہے۔ نامرد وہ ہوتا ہے کہ جو آگے اپنی نسل کو نہ چلا سکے، اور ناتمام بچہ وہ ہوتا ہے جس میں فزیکلی کوئی پرابلم ہو، یعنی کہ اس کا ایک ٹانگ نہ ہو یا اس کا کوئی جسم کا عضو نہ ہو، تو وہ بچہ ناتمام ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا بچہ ناتمام کی بات ہوئی ہے، نہ مرد کی بات نہیں ہوئی۔ اس نے کس طرح جھوٹ بولا ہے، اور اس کی چوری بھی آپ دیکھیں کیسے پکڑیں کہ جو سامنے سکین دکھا رہا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ ناتمام کے الفاظ ہیں، جبکہ یہ جو بات کر رہا ہے اس میں کہا کہ جی وہ نامرد بچہ پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو اسلام میں بات ہے کہ ایک رات میں 90 بیویوں کے ساتھ سوئے، یہ صرف اسلام میں ہے، اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ، اور اس نے دو باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ اس نے کہا کہ اسلام میں یہ بات ہے کہ 90 بیویوں کے ساتھ سوئے، اور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے اس نے بات کی انشاءاللہ کی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لفظ اللہ نہیں تھا، تو یہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بول سکتے تھے؟ تو اس نے یہ حدیث پر بھی اٹیک کیا ہے۔ پہلی بات کا جواب تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 90 بیویوں والی جو اس نے بات کی، وہ ہم دونوں باتوں کا جواب وہ ہم آپ کو بائبل سے دکھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کے سامنے بائبل ہے جو کہ یہ جوش لنک نے اپنے شائع کی ہے۔ تو اگر آپ اس بائبل میں آپ دیکھیں تو اس بائبل کا صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے 495۔ یہ ایک سلاطین، اس کا باب نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 3 سے اگر آپ دیکھیں، ایک سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اس میں لکھا ہے، لیکن سلیمان بہت سی غیر ملکی خواتین سے محبت کرتا تھا۔ فرعون کی بیٹی کے علاوہ اس کی شادی موآبی، امونی، ادومی، سدونی اور ہتی عورتوں سے ہوئی۔ ان قوموں کے بارے میں رب نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا کہ نہ تم ان کے گھروں میں جاؤ اور نہ یہ تمہارے گھروں میں آئیں، ورنہ یہ تمہارے دل کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کریں گی۔ تو پھر بھی سلیمان بڑے پیار سے اپنی ان بیویوں سے لپٹا رہا۔ اب ہم یہاں پر لپٹا رہا کا کیا معنی کریں گے؟ آگے لکھتے ہیں،
اس کی شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی 700 کتنی ناظرین 700 اس کی جو تھی وہ بیویاں تھیں اور 300 حرمیں تھی. یہ 300 حرمیں بھی کئی نسخوں میں کئی نسخوں میں اس نے یہ داشتیں بھی لکھا ہے کہ اور لکھا ہے ان عورتوں نے آخر کار اس کا دل رب سے دور کر دیا جب وہ بوڑھا ہو گیا. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اس کا دل دیگر معبودوں کی طرف مائل کر دیا. یوں وہ بڑھاپے میں اپنے باپ داؤد کی طرح پورے دل سے رب کا وفادار نہ رہا بلکہ سیدونیوں کی دیوی استرار اور امونیوں کے دیوتا ملکوم کی پوجا کرنے لگا. غرض اس نے ایسا کام کیا جو رب کو ناپسند تھا. پس وہ وفاداری نہ رہی جس سے اس کے باپ داؤد نے رب کی خدمت کی تھی. ناظرین کرام یہ دیکھیں اسلام کی جہاں تک اس نے بات کی تو اسلام میں پھر بھی 90 بیویوں کی بات کی گئی ہے، جبکہ یہاں پر یہ جو بات کر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ 700 اس کی بیویاں ہیں، 700 بیویاں، اور یہاں پر 300 داشتائیں بھی رکھی ہوئی ہیں بائبل کے مطابق، یعنی کہ 1000 تک تعداد جاتی ہے. اور ادھر 90 میں اس کو تکلیف ہونے شروع ہو گئی. اگر اسلام نے 90 کہہ دیا تو یہاں پر اس کو اپنی بائبل میں اگر یہ منہ مارتا تو اس کو نظر آتا کہ یہاں پر 1000 تک کی بات کی گئی ہے. اور وہاں پر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وہ اسلام پر قائم تھے. جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں جو تھے وہ یہ ان کی دیوی دیوتاؤں کے پیچھے پڑ گئے تھے. تو ناظرین اکرام دیکھیں کس طرح اس نے جھوٹ بولا ہے. ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے کس طرح اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ حرکت اسی پر الٹی ہو جاتی ہے. اور اس نے کہا کہ لفظ اللہ جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. تو ناظرین کرام یہی جو آپ کو سکین بتائے گئے ہیں اس میں آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ تیر کا نشان ہے. تیر کا نشان دیکھیں تو آگے ڈبے میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. یہ بائبل میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اس جاہل کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ بائبل میں بھی لفظ اللہ کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر اس کو یقین نہ آئے تو یہ جا کے یہ جیولس لنکس کی جو بائبل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرے اور اس میں دیکھے کہ اس میں لفظ اللہ موجود ہے. آپ کے سامنے 2 سکین دکھائے گئے ہیں، صفحہ نمبر 495 اور صفحہ نمبر 496. آپ دونوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں ایک دفعہ لفظ اللہ بالکل موجود ہے اور ہم نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے. تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر کوئی اس کا جاننے والا یہ اسلامک انجینئر جاہل کا کوئی جاننے والا تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچا دے. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.